اس بوڑھی اور کمزور عورت نے 1917 عیسوی میں فرنگیوں کی مضبوط حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ہاں، انگریزوں کی مضبوط حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ تحریک خلافت کی روح رواں مولانا محمد علی ظہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی. آبادی بانو بیگم کے دل میں اپنے ملک کی آزادی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. برقع عورت کا زیور ہے، مگر دل میں پڑے آزادی کے جذبے کو دبنے نہیں دیا اور برقع پہن کر ہی نکل پڑی تحریک آزادی میں حصہ لینے. اپنے دل کی آواز لوگوں تک پہنچائی. انگریزی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے والی یہ پہلی مسلم خاتون تھیں. پھر یہ آواز ایک جانی مانی آواز بن گئی اور تحریک آزادی کی اس آواز نے عورتوں اور مردوں کے دلوں میں حب الوطنی کا ایک نیا جوش بھر دیا. اس کے چلتے 1857 کی کرانتی میں ان کے خاندان کو بہت کچھ سہنا پڑا، مگر پھر بھی یہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹیں، ڈٹی رہیں، اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتی رہیں. ان کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ انگریزی سرکار نے تحریک خلافت کا زور توڑنے کے لیے دونوں بیٹے جیل میں ڈالے تو یہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور للکار کر کہنے لگیں، بیٹا فکر نہ کرو، خلافت کے لیے جان دے دو. یہ تحریک خلافت کا نعرہ بن گیا. آبادی بیگم المعروف بی اماں جیل میں قید بیٹوں کو شہادت کا درس دے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئیں اور ہندوستان بھر میں تحریک خلافت کو مضبوط اور منظم کیا. ان کی اسی جد و جہد پر شاعر نے کہا ہے کہ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. گر ذرا سست دیکھوں گی تم کو، دودھ ہرگز نہ بخشوں گی تم کو، میں دلاور نہ سمجھوں گی تم کو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. غیب سے میری امداد ہوگی، یہ ایمان تھا ان کا کہ غیب سے میری امداد ہوگی، اب حکومت یہ برباد ہوگی، حشر تک اب نہ آباد ہوگی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ فرنگی راج جہاں سورج نہ ڈوبتا تھا اب سکڑ سمٹ کر ایک کونے میں پڑا ہے. پاکستان کی حکومت نے 1990 میں ایک پوسٹل ڈاک جاری کیا. 28 ستمبر 2012 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی میں لڑکیوں کے ایک ہاسٹل کا نام ان کے نام پر بی اماں گرلز ہاسٹل رکھا گیا.